بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے، جو کہ ہمارا آج آن لائن لیکچرز سیریز جو تھی اس کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اور اس لاسٹ لیکچر میں ہم ایک بہت ہی اہم سوال جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور سوال ہمارے پاس ہے جی ایرکسن کا نفسی سماجی نشوونما کا نظریہ۔ اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہم اگر اپنے پریویس لیکچر کی، تو اس لیکچر میں ہم نے نشوونما جو تھی اس کے مدارج کو ہم پڑھ رہے تھے، پہلو کو، جو کہ جسمانی نشوونما، نفسیاتی نشوونما، سماجی نشوونما، گفتگو کی نشوونما اور وقوفی نشوونما شامل تھے۔ سماجی نشوونما تک ہم پہنچ چکے تھے، اور سماجی نشوونما میں ہی ایرکسن کی جو تھیوری ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے جی، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، سننا ہے اور اس کو کلیئر کرنا ہے۔ 8 سٹیجز ہم پڑھیں گے اس کویسچن میں۔ ہر سٹیج پہ ایک نموئی بحران یعنی ڈیولپمنٹل کرائسس آتا ہے۔ اگر وہ بچہ اس کرائسس سے اچھے طریقے سے گزر جائے تو اس کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بہترین بن جاتی ہے، اچھی بن جاتی ہے۔ اگر وہ اس کرائسس کا شکار ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کون کون سے کرائسس اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایرکسن کا نفسی سماجی نشوونما کا نظریہ، ایرکسن سائیکو سوشل ڈیولپمنٹل تھیوری۔ ایرکسن کا نفسی سماجی نموئی نظریہ فرائڈ، پیاجے، زیگاٹسکی اور کولبرگ کی طرح مختلف ادوار پر مبنی ہے۔ ایرکسن نے سماجی نشوونما کی 8 منازل بیان کی ہیں، جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ نہیں۔ نشوونما کے یہ مراحل زندگی کے دورانیے میں مقررہ وقفوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ فرد ان مراحل کو یکے بعد دیگرے عبور کرتا ہے۔ ایرکسن کا کہنا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں فرد کو ایک تصادم یعنی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ایرکسن نے نموئی بحران یعنی ڈیولپمنٹل کرائسس کا نام دیا۔ جب فرد اس مرحلے کو بخیر و عافیت عبور کر لیتا ہے تو بحران حل ہو جاتا ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں فرد بحران میں پھنس جاتا ہے۔ اگر فرد ان بحرانوں سے نپٹ لے تو مضبوط اور قابل رشک شخصیت ابھرتی ہے۔ ایرکسن کا کہنا ہے کہ فرد کی عمر ایک اکائی کی مانند ہے، تمام مراحل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کسی ایک مرحلے کو عبور کرنے کے بعد اس کے اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ تادم حیات باقی رہتے ہیں۔ گویا کسی ایک منزل کے تجربات اسی منزل پر ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ آخری منزل تک ان کا کچھ نہ کچھ اثر موجود رہتا ہے۔ ایرکسن کے مطابق متضاد رویوں پر مبنی مختلف بحرانوں کو حل کرتے ہوئے شخصیت کی نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ شخصیت کی نشوونما ہی بحران کے حل کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے جس سٹیج جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے بنیادی اعتماد اور بے اعتمادی یعنی بیسک ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ۔ یہ منزل پیدائش سے لے کر 1 سال تک رہتی ہے۔ اس منزل میں بچہ مکمل طور پر والدین کا دست نگر ہوتا ہے۔ اس سے مناسب اور مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر بچے کی باقاعدہ اور مکمل نگہداشت کی جائے تو اس میں اعتماد یعنی ٹرسٹ جو ہے اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بڑا ہو کر خود پر اور دوسروں پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ والدین کی چاہت اور قربت اس میں اعتماد کی قوت پیدا کرتی ہے، اور اس دور کے اہم سماجی تعلقات والدہ یا کیئر ٹیکر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اگر بچے کی مناسب نگہداشت نہ ہو سکے تو بچہ خود کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، والدین کی محبت اور قربت نہ ملے، بنیادی ضروریات کی تسکین نہ ہو تو مسٹرسٹ یعنی بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں فرد خود پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اپنے پیار میں کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اس دور کی کامیابی یا ناکامی کے احساسات اگلی منزل میں منتقل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی منزل تھی جس کا ڈیوریشن تھا 0 سے 1، پیدائش سے لے کر 1 سال تک۔ دوسری ہے جی خود مختاری بمقابلہ شرم و شک، اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ۔ یہ دور 1 سال کی عمر سے شروع ہو کر 3 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں بچے متعدد ایسی حرکات کرتے ہیں جنہیں والدین پسند نہیں کرتے۔ بچہ اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے، وہ خود مختاری یعنی اپنی مرضی کرنے کی آزادی چاہتا ہے۔ بچپن کے اس دور کا بحران ہی آزادی اظہار سے پیدا ہوتا ہے۔ بچہ والدین کی روک ٹوک نہیں مانتا، بلکہ اپنی آزادی اور خود مختاری پر زور دیتا ہے۔ بچے کی صحت مند نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کی روک ٹوک میں احتیاط کریں۔ بہت زیادہ ناپسندیدگی کے اظہار سے بچے کے اعتماد کو ٹھیس لگتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بچہ شرم و شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ والدین اگر بے جا روک ٹوک پر لا تعلقی کی بجائے اعتدال کا راستہ اپنائیں اور بچے کو ذات کے آزادانہ اظہار کا موقع دیں تو بچہ خود انحصاری سیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اسے دوسروں کے حقوق کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، جس سے اثار پسندی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر بچہ والدین کے توقعات پر پورا نہ اترے تو اسے شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شرم کا غلبہ زیادہ ہو تو بچے کو اپنی ذات پر شک ہونے لگتا ہے۔ خود مختاری اور شرم و شک کے تصادم کو مثبت طریقے سے حل کیا جائے تو بچے میں خود مختاری کے احساس سے ارادہ یعنی ول پیدا ہوتی ہے۔
اسے اسی ارادہ کی بدولت بچہ خود کو منواتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پہل قدمی اور احساس جرم، انیشیٹو ورسز گلٹ۔ یہ دور 3 سال کی عمر سے شروع ہو کر 6 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں بچے خاصے باخبر ہو جاتے ہیں اور والدین کی نگرانی کے بغیر اپنی گفتگو اور کردار قابو پانا سیکھ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی اہمیت بھی قائم رہتی ہے۔ بچے کی کھیل کھیل میں آموزش ہوتی رہتی ہے، بچہ اپنے امور خود انجام دیتا ہے، ساتھ ہی دوسروں کی مدد کرنے کا خواہش مند بھی ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پہل قدمی سیکھتا ہے، وہ کھیل میں مقابلہ بازی کرتا ہے، اپنے مقاصد پر اصرار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، والدین بچے کو تعمیری کھیلوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اگر بچے کے اقدامات میں بار بار رکاوٹ ڈالی جائے تو وہ احساس جرم کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچہ اس عمر میں زیادہ باوثوق بننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہر کام خود سے کرنا چاہتا ہے، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس میں پہل قدمی کی سرائے نکل جاتی ہے اور فطانت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسے مواقع میں نہ ہو تو فرد میں احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ اس مرحلے کی تکمیل سے مقصدیت یعنی پرپز کو فروغ ملتا ہے۔ چوتھی چیز ہے جی محنت اور احساس کمتری، انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ اس میں اسکول کا ماحول ہوتا ہے جی۔ محنت یا جفاکشی کا مطلب ہے سیکھنے اور کھیلنے میں لگن اور رغبت رکھنا۔ 6 سال کی عمر شروع ہونے والے اس دور میں بچہ بڑے شوق سے سیکھتا ہے۔ یہ اسکول جانے کی عمر ہوتی ہے۔ اسکول یا وہ ادارہ جہاں بچہ اس عمر میں جانا شروع کرتا ہے، جس کے ماحول سے نمٹنا ہی اس دور کا اصل بحران ہے۔ زندگی کے اس دور میں بچے کو سب سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اسکول میں ہر بچے کی تحصیل یعنی اچیومنٹ اور کامیابی کا موازنہ دوسرے بچوں سے کیا جاتا ہے۔ ان اداروں میں سے تعلیمی یا غیر تعلیمی مہارتیں سیکھنا پڑتی ہیں، اس لیے اس دور میں بچوں کو کھیل، آرٹ، میوزک اور ڈرامے وغیرہ بھی مقابلہ بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس مرحلے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں سے تعاون کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ باہمی تعاون کے فروغ سے فرد میں محنت اور لگن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی منفرد تخلیقی صلاحیتوں کو برائے کار لا سکتا ہے۔ اگر فرد اپنی ساری محنت ناجائز مقابلہ بازی پر صرف کر دے یا اس کی تربیت، معاونت اور حوصلہ افزائی مناسب طریقے سے نہ ہو سکے تو اس میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس بحران کے مثبت حل سے مقابلے یعنی کمپیٹنس کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 5ویں چیز ہے شناخت اور شناخت کا الجھاؤ، آئیڈینٹی ورسز آئیڈینٹی کنفیوژن۔ ایرکسن کے نظریے میں سب سے زیادہ شہرت اس درجے کو حاصل ہوئی۔ یہ منزل دور بلوغت پر مشتمل ہے۔ اس دور میں فرد کے اندر جسمانی، نفسیاتی اور سماجی تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہوتی ہیں کہ فرد اس بات کا تعین نہیں کر سکتا کہ وہ ان تبدیلیوں کے ساتھ کس طرح مطابقت پیدا کرے۔ شناخت کا بحران دور بلوغت کی خاصیت ہے۔ جنسی اور پیشہ ورانہ شناخت کی خاطر فرد ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں، اور مطلوبہ جواب کی تصدیق یا توثیق سے فرد خود کو منواتا ہے۔ فرد یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اب وہ بچہ نہیں، بالغ ہے۔ فرد اپنا آپ منوانے اور اپنے امور انجام دینے کے لیے مکمل آزادی اور خود مختاری کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس مرحلے کی کامیابی کا انحصار فرد کے ماحول پر ہے کہ کون سے افراد کے لیے اس کے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ رول ماڈل ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دونوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ فرد مختلف ترجیحات کا موازنہ کرتا ہے۔ بسا اوقات فرد کے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی تقلید کرے۔ اگر یہ الجھن بڑھ جائے تو فرد کسی بھی مقبول سماجی کردار کو رد کر سکتا ہے یا منفی شناخت اپنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذاتی اندرونی استحکام کی بدولت اپنی ذات کے بارے میں مثبت تاثر قائم کرتا ہے۔ فرد اگر شناخت کا حصول ناممکن ہو تو مناسب تاثر قائم ہوتا ہے اور فرد کرداری تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ چھٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے انسیت اور تفرد، انٹیمیسی ورسز آئسولیشن۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایرکسن کی تجویز کرتا ہے یہ منزل جوانی کے دور تک محدود ہے۔ جوانی کے اس دور میں فرد نت نئے منصوبے بناتا ہے۔ عمر کا جو حصہ سب سے زیادہ پیداواری ہوتا ہے۔ اس عمر میں فرد اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی یعنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کرتا ہے۔ پیشے کا انتخاب کرنا، اپنا گھر بسانا چاہنا اور چاہے جانا اس دور کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ فرد اس دور میں طویل وفاداریاں نبھاتا ہے۔ وہ اس مرحلے تک اپنی ذات کو منظم اور مربوط بنا چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی واضح شناخت بھی قائم کر چکا ہوتا ہے، لہٰذا محض جنسی نہیں بلکہ نفسیاتی قربت بھی فرد کے لیے اہم ہوتی ہے۔ اس دور میں اگر فرد کی جذباتی وابستگی کی تسکین نہ ہو تو وہ خود کو بے وقت اور زندگی کو بے مقصد سمجھتا ہے، نتیجتاً احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اگر ہم جرمی اور جنس مخالف کے ساتھ گرم جوش تعلقات ہوں تو انسیت پیدا ہوتی ہے، باہمی تعاون کا جذبہ بڑھتا ہے۔ گویا تعلقات میں گرم جوشی سے انسیت اور سرد موری یا تنہائی سے تفرد یعنی آئسولیشن پیدا ہوتا ہے۔ 7ویں ہیڈنگ ہے جی پیداواریت اور جمود، جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن۔ یہ منزل جوانی کے آخری حصے پر مشتمل ہے۔ اس دور میں فرد نئی نسل کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔
اس کی اولاد اسے یہ موقع فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فرد تدریس، طب، نرسنگ، سماجی بہبود یا کسی مذہبی گروہ سے وابستہ ہو کر بھی یہ مقصد حاصل کرتا ہے۔ فرد نوجوانوں اور معاشرے کے ساتھ لگاؤ پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں فرد میں نگہداشت یعنی کیئر جیسی صفت پیدا ہوتی ہے۔ فرد خود کو نئی نسل کو مطمئن کرنے میں لگ جاتا ہے، گھریلو ذمہ داریاں نبھاتا ہے اور شریک حیات کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یعنی معاشرے کی بھلائی کے لیے وہ وہاں پر کام کرتا ہے۔ اس دور کا بحران اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فرد کو یہ شک ہو کہ جوانی میں کچھ نہیں کر پایا، اور بطور والدین جسے یہ احساس ہو کہ جن مقاصد کے لیے اس نے زندگی بھر محنت کی وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ اس صورت میں فرد پر احساس زیاں اور ناکامی کا غلبہ ہو جاتا ہے، نیز فرد خود محویت یعنی سیلف ابزورپشن اور جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے انائی وحدت اور مایوسی، ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر۔ ڈکسن کی بیان کردہ نفسی سماجی نشوونما کی یہ آخری منزل ہے جو ریٹائرمنٹ اور بڑھاپے کے دور پر محیط ہے۔ اس دور میں فرد اپنی زندگی کے حقائق تسلیم کرتے ہوئے ان پر غور و فکر کرتا ہے، اپنے ماضی کا تجزیہ کرتا ہے اور اپنی کامیابیوں پر مطمئن ہوتا ہے۔ ڈکسن اسے شناخت کے بحران کا نیا ایڈیشن بھی کہتا ہے۔ بڑھاپے میں فرد اپنی ذات کا ایمانداری سے جائزہ لیتا ہے۔ کامیابی کی صورت میں فرد میں ذاتی قبولیت، طمانینت یعنی خوشی اور تکمیل کا احساس جنم لیتا ہے۔ وہ اپنی دانش اور کامیابیاں نئی نسل کو منتقل کرتا ہے۔ اگر فرد نے ماضی میں ناقص منصوبہ بندی کی ہو، زندگی ناکام گزاری ہو، تو پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے اور مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ڈکسن کی بیان کرتا یہ مراحل یا ادوار سماجی نشوونما کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرتے، تاہم ان سے سماجی نشوونما کو سمجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک آپ کے پاس اسکیچ بنا ہوا ہے، کالم ہے ایک، ڈکسن تھیوری آف سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، پیج نمبر 186 ہے جی۔ ہر ایج دی ہوئی ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ پہلی میں جو ہے وہ ہے 0 to 12 months trust versus mistrust, infant depends on adult for all needs, emergence of hope. سیکنڈ ہے جی 1 to 3 years autonomy versus shame and doubt ہے، child asserts independence from adult, emergence of will. تھرڈ جو ہمارے پاس ہے 3 to 6 years initiative versus guilt, child undertakes relationships in play, emergence of purpose. چوتھی جو ہے وہ ہے 6 to 12 years industry versus inferiority, child accomplishes task in school, emergence of competence. جو ففتھ سٹیج ہے وہ ہے ایڈولسنس سے شروع ہوتی ہے، آئیڈینٹی ورسز آئیڈینٹی کنفیوژن. ایڈولسنٹ اور یوتھ ڈیفائنز سیکشول اینڈ آکوپیشنل رولز، ایمرجنس آف فیڈیلٹی. سکس سٹیج جو ہمارے پاس ہے ینگ ایڈلٹہڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، نام اس سٹیج کا ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. ینگ مین اور وومین اسٹیبلشز شیئرڈ آئیڈینٹی، ایمرجنس آف لو. سیونتھ جو سٹیج ہے وہ ہے مڈل ایڈلٹہڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، نام اس کا ہے جی جنریٹیوٹی ورسز سیلف ایگزارپشن یا اسٹیگنیشن بھی کہہ سکتے ہیں. مڈل ایجڈ پرسن انویسٹ ان دی نیکسٹ جنریشن اور کریٹیو ورک، ایمرجنس آف کیئر. لاسٹ جو سٹیج ہے اولڈ ایج سے سٹارٹ ہوتی ہے، انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. ایلڈرلی پرسن ریویوز لائف ان دا فیس آف ڈیتھ، ایمرجنس آف وزڈم. ٹھیک ہے، تو یہ ساری یہاں پر بھی دی ہوئی ہیں، بتایا ہوا کہ کس کس سٹیج میں کیا کیا چیز جو ہے وہ مرج ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے. موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے جی آپ کا، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اس میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور ڈسکس کیجیے گا. تو باقی جو کورس ہمارا رہ گیا ہے انشاءاللہ کالجز اوپن ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ کالج جب اوپن ہوں گے تو وہ کورس آپ کا ہم جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پھر ہم نے تھوڑی بہت اس کی ریویژن بھی کرنی ہوگی اور یہ پریکٹیکل کی جو نوٹ بکس ہیں ان کو بھی ہم نے بنانا ہوگا. تو انشاءاللہ کالج میں ہی ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.